کہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، ہماری نمازوں کی اہمیت نہیں رہیں گی، ہماری نمازیں اس درجے کی نہیں ہوں گی جو درجہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، اور ان نمازوں سے ہمیں وہ فائدہ نصیب نہیں ہوگا جو نمازوں سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، مطلب بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں فجر اور عصر کی نماز کے بارے میں آپ کو اہمیت بتاؤں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافق جو ہے وہ نماز عصر کو تاخیر سے پڑھتا ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ منافق جو ہے فجر کی نماز اس پہ بہت بھاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج میں فجر اور عصر کی نمازوں کی محافظ فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، مطلب فجر اور عصر کی نمازوں میں فرشتے جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ یہ بھی حدیث میں نے راہ عمل سے ہی لی ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن کے وقت فرشتے جو زمین کے انتظام پر مامور ہیں وہ اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں اور فجر و عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے اندر رات گزارتے ہیں وہ اپنے رب کے حضور جاتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو وہ انہیں نماز پڑھتے پایا تھا، اور جب ہم نے انہیں چھوڑا تو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا۔ گویا یہ حدیث ہمیں نماز فجر اور عصر کی اہمیت کو خوب واضح کرتی ہے کہ فجر کی نماز میں رات کے وقت ڈیوٹی دینے والے فرشتے جو ہوتے ہیں جو شرکت کرتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی جنہیں دن میں اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح عصر کی نماز میں بھی جو فرشتے مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں وہ مومنین کے ساتھ جماعت میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور اسی لیے جب فرشتے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی دے کر اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، عصر کے وقت جاتے ہیں، اور جب دوسرے فرشتے آتے ہیں، رات کے فرشتے آتے ہیں، تو جانے والے ایک تو مطلب عصر کے ٹائم جو ہے وہ جاتے ہیں، اور ایک جو ہے کچھ فرشتے آتے ہیں۔ ایسے ہی فجر کے ٹائم میں جو عصر کے ٹائم میں آئے ہوتے ہیں وہ فجر کے ٹائم میں جاتے ہیں، اور جو عصر کے ٹائم میں گئے ہوتے ہیں وہ فجر کے ٹائم میں آتے ہیں۔ تو فجر اور عصر میں جو ہے ان نمازوں کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ ان نمازوں میں فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کے پاس وہ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کن حال میں چھوڑا تھا، اور جب تم گئے تھے تو وہ کس حال میں تھے۔ تو جو اس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، فجر کے وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا عصر کے وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب میں اس کے پاس گیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میں اس کے پاس سے آیا تو نماز پڑھتا ہوا اسے چھوڑ کر آیا ہوں۔ کتنی مطلب خوش نصیبی ہوگی کہ اگر ہم اس وقت نماز پڑھ رہے ہوں اور اللہ رب العزت کے پاس جب فرشتے جائیں تو ہمارے بارے میں یہ بتائیں کہ ہم اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ کتنا بڑا اجر کا مقام ہے اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس بات کی۔ اور دیکھیں ان دونوں جو نمازوں کا وقت ہے یہ بہت ہی ایک سمجھنے کے انسان پہ بہت ہوتا ہے، جیسے کہ فجر کی نماز میں شیطان اتنا حاوی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سلا دیتا ہے، آپ کو تھپکی دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ جاؤں گا میں، وہ ابھی تھوڑی دیر آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ چلے جاتا ہے اور نماز نکل جاتی ہے۔ تو فجر کی وقت کی جو نماز کی اتنی اہمیت اسی لیے بتائی گئی کہ اس وقت جو نماز پڑھتا ہے وہ صرف اور صرف وہی اٹھتا ہے، اللہ رب العزت صرف اسی کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے۔ بعض لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ آپ یہ دیکھیں وہ نماز نہیں پڑھتا یا اللہ رب العزت ہی نہیں چاہتا کہ وہ میرے سامنے سجدے کی حالت میں آئے۔ تو یہی نماز ہمارا نماز عصر کا ہے۔ نماز عصر کا وقت جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی کیا ہوتا ہے کہ اس وقت میں ہم لوگ اپنے شام کے کھانے کے لیے، شام کی روٹین کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں، کچن کی طرف رخ کر دیتے ہیں۔
اور اگر ہم مرد حضرات کی بات کریں تو اس وقت جو ہے کاروبار کو بند کرنے کا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت اس میں اپنے کاروباری معاملات میں، اور خواتین اپنے کچن کے معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں اتنی مگن ہو جاتی ہیں کہ وہ ہمارا عصر کا وقت جو ہے یا تو نکل جاتا ہے یا ہم اسے بہت زیادہ تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز کو اول وقت پر پڑھنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں جو تھا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ منافق جو ہے وہ نماز عصر کو تاخیر سے پڑھتا ہے۔ اس کی میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ منافق نماز عصر تاخیر سے پڑھتا ہے۔ مسلم کی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس میں زردی آ جاتی ہے تب یہ اٹھتا ہے اور جلدی جلدی میں 4 رکعتیں مار لیتا ہے، ایسے جیسے مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے اور پھر اٹھا لیتی ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی نماز میں ذرا بھی یاد نہیں کرتا۔ آپ بتائیں، جب ہم دیر سے نماز پڑھتے ہیں نا، چاہے وہ ہماری نماز عصر ہو، چاہے وہ ہماری نماز عشاء ہو، تو ہماری نماز میں وہ خشوع و خضوع نہیں رہتا جو ہم اول وقت پر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ساری بات یہ آ جاتی ہے، جیسے ہی اذان ہوئی، اذان ہوتے ہی ہم جو ہے اگر اٹھ کے نماز ادا کر لیں تو وہ خشوع و خضوع رہتا ہے، اور ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے 4 فرض کی ادائیگی یا ظہر کی ادائیگی یا مغرب کی ادائیگی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہم اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں ویسے ویسے سستی آتی رہتی ہے، اور تاخیر سے نماز پڑھنا حدیث سے ثابت ہے کہ وہ منافق کی نشانی، کہ منافق انتظار کرتا رہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر اور، ابھی یہ کام کر لوں، ابھی یہ کام کر لوں، ابھی یہ کام کر کے پھر میں نماز پڑھتی ہوں۔ وہ ایسے شیطان اسے دنیا کے کاموں میں اس طرح لگا دیتا ہے کہ اس کی نماز یا تو وہ بہت تاخیر کر دے گا یا وہ اس کی چھڑوا ہی دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت میں یہ بھی ایک چیز ایڈ کرنی ہے کہ ہمیں اسے اول وقت میں اذان ہوتے ہی اس کو ادا کرنا ہے، تاکہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، اور اپنی نمازوں کی عصر اور جو فجر کی نمازیں ہیں ان کا جو ہے پڑھنے کا اہتمام بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، تاکہ ہم منافقوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے ہم شراب نہیں پیتے، اللہ نہ کرے ہم سود نہیں لیتے، ہم حرام نہیں کھاتے، اللہ تعالیٰ ہم نمازیں الحمدللہ اب سب بہنیں جتنی بھی ہیں 5 وقت کی نمازیں تو ضرور پڑھتی ہوں گی الحمدللہ، لیکن ہمیں اپنی نمازوں میں یہ جائزہ لینا ہے کہ خواہ ہماری نمازیں ایسی نہ ہو جائیں کہ اللہ رب العزت انہیں ہمارے منہ پر دے کے مارے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نمازیں جن میں خشوع و خضوع نہیں ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی، جس میں صرف اور صرف ریا ہوگی، دکھاوا ہوگا، تو وہ نمازیں ساری ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس برائی سے بچنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والا بنائے جو اللہ رب العزت کو مقبول ہوں۔ میں نے نمازوں کی احادیث اسی لیے لی ہے کیونکہ اللہ رب العزت کو نماز جو ہے وہ عملی عبادات میں سب سے بہترین عمل لگتی ہے، تو ہم کیوں نہ، جیسے ایک ماں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ وہ کام کرے جو مجھے پسند ہے، تو اگر بچہ وہ کام کرتا ہے جو ماں کو پسند ہو تو ماں کتنی خوش ہوتی ہے اس بچے سے، لیکن اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا ہے، تو وہ ہماری اس چیز سے کتنا خوش ہوگا کہ جب ہم اس چیز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اور بس یہ ہے کہ ہمیں اپنی عصر کی نماز کے بارے میں، اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے کہ وہ وقت بہت کم وقت ہوتا ہے کہ جس میں فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ سورج ڈھلتا ہے، اس وقت کی اور زمانے کی اللہ نے قسم کھا کے جو ہے وہ انسان کو کہا ہے کہ انسان کا سارے میں ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا تو اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت تو اگر ہمیں ایسے بھی بات کہے تو ہمیں تو سمینہ و اطاعہ کرنی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کسی بات کی قسم کھا رہا ہے تو اس میں ہمیں اور مزید غور و فکر کرنی ہے کہ اس میں گویا بہت 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 زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ بات کہ زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، کہ اس بات کی بھی قسم، اس بات کی بھی اہمیت جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور اس بات کی بھی اہمیت جو بات اس قسم کھا کر بتائی جا رہی ہے۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر سے بہترین بنائے۔ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک میں ہماری نمازوں کو ہمیں اچھا نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے جو اس کے ہاں قابل مقبول ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں میں ریا سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز عصر اور فجر کی اہمیت ہم پر اچھی طرح سے واضح کر دے اور ہم اس کو اچھی طرح سے اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے بن جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں شیطان مردود کے شر سے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ اللہ وہ ہمیں بہت بہکاتا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی توفیق رب العزت صرف آپ کی مدد سے ممکن ہے۔ اللہ آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے شر سے بچ سکیں اور ہم نیکی کا کام کر سکیں۔ اللہ ہماری مدد کر دیجیے، ربی ہماری مدد کر دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب